تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق جاری خبروں پر پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب نہیں جتنا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے واضح کیا کہ احتجاج کے اعلان کے موقع پر بیماری کی خبر پھیلا کر کارکنوں کی توجہ اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ محمود خان اچکزئی نے مطالبہ کیا کہ ملک میں آزاد الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات کرائے جائیں اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ پنجاب حکومت میں صوبہ بھر میں جاری تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے والے افراد اور شہریوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر مواصلات صہیب احمد برت نے محکمہ تعمیرات اور مواصلات کے افسران کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سائٹس پر حفاظتی باڑ لگائی جائے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نمبرز نمایاں طور پر آویزہ کیا جائے۔ تمام چیف انجینئرز کو پابند کیا گیا کہ وہ ان حفاظتی اقدامات کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ 3 فروری تک جمع کرائیں تاکہ کام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے پولیس اور شہریوں کے تعلق کی نئی تشریح کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلے میں تھانوں میں دی جانے والی درخواستوں پر بخدمت جناب ایس ایچ او لکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ ایسی زبان نو آبادیاتی دور کے غلامانہ سوچ کی عکاس ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایس ایچ او عوام کا خادم ہے، آقا نہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ اب درخواست گزار کو فریادی کے بجائے اطلاع دہندہ کہا جائے گا، کیونکہ شہری رحم کی بھیک نہیں بلکہ اپنا قانونی حق مانگتا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے نوٹ کیا کہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر کا رجحان سندھ میں زیادہ ہے، جس سے شواہد ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عدالت نے خیبر پختونخوا کے برطرف پولیس اہلکاروں کے واجبات سے متعلق بھی اہم ریلیف دیتے ہوئے انہیں تمام بقایا جات کا حقدار قرار دے دیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بائراموف نے ایران کے خلاف اپنی سرزمین یا فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے دو ٹوک انکار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ آذربائیجان کسی بھی ملک کو ہمسایہ ملک ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنا رقبہ استعمال کرنے نہیں دے گا۔ بائراموف نے خطے میں بڑھتی ہوئی حالیہ کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن و امان کے قیام اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ٹی20 سیریز کا دوسرا ٹکراؤ آج لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے، جس کی بدولت آج جیت پاکستان کو سیریز میں فیصلہ کن برتری دلا سکتی ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دے کر شاندار آغاز کیا تھا۔ دونوں ٹیموں نے آج کے اہم مارکے سے قبل بھرپور پریکٹس کے بجائے آرام کر کے خود کو تر و تازہ رکھنے کی ترجیح دی ہے۔ اگر پاکستان آج کا میچ جیت جاتا ہے تو وہ سیریز اپنے نام کر لے گا۔ آسٹریلیا کے لیے یہ ایک رمرو کی صورتحال ہے، کیونکہ آج کی ہار انہیں سیریز سے باہر کر دے گی۔ قذافی اسٹیڈیم کی وکٹ عام طور پر رنز بنانے کے لیے سازگار سمجھی جاتی ہے، اس لیے ایک بڑے سکور والے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔